بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا آنلائن کلاس سبجیکٹ اردو۔ بچوں، آج ہم اردو کی کتاب میں دوسری سہمائی کے لیے سبق کی پڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کاپی کے صفحے پر دوسری سہمائی کا ٹائٹل پیج بنائیں۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ اپنے سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں۔ کلاس تھرڈ، آج ہم سبق نمبر 6 ایک کہانی ککڑو کڑوں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب ککڑو کوں ایک کہانی ہے جو کہ ایک مرغے اور عقاب کے بارے میں ہے۔ تو بچوں، دوسری سہمائی کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے اپنی کاپی پہ سبق نمبر 6 ککڑوں کوں کہانی کا ٹائٹل پیج بھی بنانا ہے۔ آج کی آپ کی ڈائری 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو ہم نے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے اور دوسرا اس سبق کے مشکل الفاظ کو اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے اور پراپر ان کی لرننگ بھی کرنی ہے۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ کہانی ہے ہماری ککڑوں کوں۔ تو بچوں، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ککڑوں کوں پڑھنے سے ہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک مرغے کی آواز ہے۔ مرغا کیسے بولتا ہے؟ مرغا ایسے ہی بولتا ہے نا، ککڑوں کوں، تو مرغے کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مرغا عقاب سے بھی اونچا اڑ سکتا تھا۔ وہ چوزوں کے فارم کا نگران تھا۔ چوزوں کو کتوں، بلیوں، بھیڑوں سے محفوظ رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ مرغا سارا دن ایک چھت سے دوسری چھت تک اڑتا پھرتا اور فارم کی حفاظت کرتا۔ جی بچوں، کہتے ہیں کہ یہ کہانی بہت پرانی ہے اور اس زمانے کی کہانی ہے جب مرغا عقاب سے بھی اونچا اڑ سکتا تھا۔ بچوں، عقاب ایک اونچی اڑان والا شکاری پرندہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیا تھا کہ وہ عقاب سے بھی اونچا اڑتا تھا اور فارم ہاؤس جو تھا، جو کھیت تھے، وہاں پہ نگرانی کرتا تھا، چوزوں کی نگرانی کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، چوزوں کو کتوں، بلیوں اور بھیڑیوں سے محفوظ رکھتا تھا۔ اب مرغا سارا دن ایک چھت سے دوسری چھت تک اڑتا اور حفاظت کا کام سر انجام دیتا تھا۔ ایک دن کیچوا اور اژدہا مرغے سے ملنے آئے۔ اژدہا بچے ایک بہت بڑا سانپ ہوتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مرغا اپنا کام کیسے کرتا ہے اور کیسے اتنا اونچا اڑ لیتا ہے۔ وہ دیر تک مرغے کو دیکھتے رہے۔ مرغا اپنے کام سے فارغ ہوا تو نیچے اترا۔ جی بچوں، پھر ایک دن کیا ہوا؟ اب مرغے کی ذمہ داری تھی فارم کی نگرانی کرنا، کھیتوں کی نگرانی کرنا، چوزوں کی نگرانی کرنا۔